بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی نشست میں ہماری گفتگو لیکچر سوم کے دوسرے حصے خدا کا تصور اور دعا کا مفہوم پر ہوئی تھی، تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شرح آفاق کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ سے وقت کی ماہیت پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور فکری موضوع ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت کا مسئلہ مسلمان مفکرین اور صوفیہ کے لیے اتنا اہم کیوں رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کوئی صرف فلسفیانہ پہیلی نہیں ہے، اس کی جڑیں تو سیدھی کتاب و سنت میں ہیں، اتنی گہری کہ یہ براہ راست خدا اور کائنات کے تصور سے جا ملتی ہیں۔ دیکھیے، خود قرآن مجید وقت کے اس بہاؤ کو، یعنی یہ جو دن اور رات آتے جاتے ہیں، اسے خدا کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک قرار دیتا ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر اس کی ساری فلسفیانہ اہمیت کھڑی ہے۔ اور اس کی اہمیت کو مزید گہرا کرتی ہے ایک بہت مشہور حدیث نبوی، جس میں فرمایا گیا کہ دہر کو برا مت کہو کیونکہ دہر خود خدا ہے۔ سوچیں ذرا، اس ایک حدیث نے وقت کے پورے تصور کو ایک الہی جہت دے دی، اور اسی لیے بعض صوفیہ جیسے محی الدین ابن عربی، وہ تو اسے خدا کے اسماء حسنہ میں شمار کرتے تھے۔ چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ وقت کو سمجھنے کے لیے جو ابتدائی فلسفیانہ کوششیں ہوئیں ان کا کیا بنا، خاص طور پر جب وقت کو ایک خارجی یعنی ہم سے باہر موجود ایک شے کے طور پر دیکھا گیا تو اس میں کیا کیا منطقی مسئلے سامنے آئے۔ تو پہلا نظریہ ہے اشاریہ کا۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت جو ہے وہ الگ الگ لمحوں یا آنات کا ایک تسلسل ہے، لیکن اس نظریے میں ایک بہت بڑا منطقی مسئلہ ہے۔ اگر وقت الگ الگ ٹکڑوں پر مشتمل ہے تو پھر ہر دو ٹکڑوں کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک خالی لمحہ، ایک وقت کا خلا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا، پھر ایک اور بڑا نظریہ سامنے آیا، نیوٹن کا۔ اس نے کہا کہ وقت ایک دریا کی طرح ہے جو بس بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ سننے میں تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک منطقی تضاد چھپا ہے۔ دیکھیں، اگر وقت بہہ رہا ہے تو اس کے بہاؤ کی رفتار کو ناپنے کے لیے بھی تو کوئی وقت چاہیے ہوگا نا، ہے نا؟ اور پھر اس دوسرے وقت کو ناپنے کے لیے ایک تیسرا وقت، اور یہ سلسلہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو ان مثالوں سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ وقت کو اگر صرف ایک خارجی اور معروضی شے سمجھا جائے تو ہم منطقی تضادات میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فکری تعطل تھا جسے یونانیوں سے لے کر فخر الدین رازی جیسے بڑے بڑے متکلمین نے بھی محسوس کیا، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب باہر کی دنیا میں وقت کی حقیقت کو سمجھنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو علامہ اقبال نے کیا راستہ سجایا؟ انہوں نے کہا کہ جواب باہر نہیں، ہمارے اندر ہے، ہمارے شعور میں، اور یوں انہوں نے بحث کا رخ نفسیاتی تجزیے کی طرف موڑ دیا۔ بالکل، یہی وہ بنیادی سوال ہے جو پوری بحث کا محور بدل دیتا ہے۔ اگر باہر کی دنیا میں جواب نہیں مل رہا تو علامہ اقبال ہمیں اپنے ہی شعور کی گہرائیوں میں غوطہ لگانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اس کا جواب اقبال کے مطابق ہماری خودی یا ذات کے دو پہلوؤں میں چھپا ہے۔ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جو ان کے پورے نظریے کو سمجھنے کے لیے ایک چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلا پہلو ہے عنائے تقویمی یا اپریسیٹیو سیلف۔ یہ ہمارے شعور کا وہ اندرونی گہرا حصہ ہے جو خالص دور کا تجربہ کرتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کوئی میوزک سن رہے ہوں، ایک ایسی دھن جس میں الگ الگ سر محسوس نہیں ہوتے، بس ایک مسلسل ناقابل تقسیم بہاؤ ہوتا ہے۔ یہی ہے تبدیلی کا خالص تجربہ جس میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا۔ اور اس کے بالکل برعکس ہے دوسرا پہلو، عنائے تعبیری یا ایفیشینٹ سیلف۔ یہ ہماری خودی کا وہ عملی، باہر کی طرف دیکھنے والا حصہ ہے جو دنیا سے لین دین کرتا ہے۔ اگر عنائے تقویمی موسیقی کی لہر ہے تو عنائے تعبیری وہ ہے جو اس لہر کو سمجھنے کے لیے الگ الگ نوٹوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہی ہماری عقل اور ہمارے سلسلاتی یعنی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے وقت کا سرچشمہ ہے۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمارا یہ روزمرہ کا گھڑی والا سلسلاتی وقت آخر بنتا کیسے ہے؟ یہ عمل شروع ہوتا ہے عنائے تقویمی سے، جو خالص دہر یعنی ایک مسلسل بہاؤ میں رہتی ہے۔ پھر جب یہ ذات عمل کرنے کے لیے باہر کی دنیا کی طرف بڑھتی ہے تو یہ ایک طرح سے وجدان سے عقل کی طرف سفر کرتی ہے، اور یہی حرکت اس مسلسل بہاؤ کو ماضی، حال اور مستقبل کے قابل پیمائش لمحوں میں توڑ دیتی ہے۔ بس یوں ہمارا سلسلاتی وقت پہلا ہو جاتا ہے۔
اچھا، اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انسانی شعور میں وقت کیسے پیدا ہوتا ہے، تو علامہ اقبال اسی منطق کو اس کے ختمی مقام تک لے جاتے ہیں۔ وہ اس تصور کو ہماری متناہی انا سے اٹھا کر عنایت مطلق یعنی خدا کی ذات پر لاگو کرتے ہیں اور یوں خدا کے وقت کے تصور کی ایک نئی تشکیل کرتے ہیں۔ اقبال کے اس نظریے کا خدا کی ذات کے لیے بہت گہرا مطلب ہے، وہ یہ کہ خدا کا وقت ایک عضویاتی کل ہے، ایک ازلی آن عنایت مطلق کے لیے وقت تسلسل کے بغیر تبدیلی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری عنایت تقویمی کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اقبال کا یہ نظریہ در حقیقت پرانے مسلمان متکلمین کی ایک بہت گہری بات کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کا وجود ہی وقت کا سرچشمہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا وقت کی وجہ سے پہلے ہے، بلکہ وقت خدا کی اولیت کی وجہ سے ہے۔ خدائی وقت کا یہ تصور یعنی ایک واحد فوق ابدی آن کا تصور خود قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی وہ خدائی وقت ہے جسے قرآن ام الکتاب کہتا ہے۔ جہاں ہم تاریخ کو ٹکڑوں میں ایک لکیر کی طرح دیکھتے ہیں، وہاں خدا کی نظر میں پوری تاریخ اپنے تمام اسباب اور نتائج سے آزاد ہو کر ادراک کے ایک ہی کامل عمل میں سمٹ آتی ہے۔ اور آخر میں علامہ اقبال اپنی ساری بحث کو واپس اسی قرآنی آیت سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اور وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ان کا نظریہ اس آیت کو کتنے گہرے معنی دیتا ہے۔ صرف اسی مفہوم میں اس قرآنی آیت کو سمجھنا ممکن ہے کہ اور خدا ہی کے لیے ہے دن اور رات کا آنا جانا۔ اور اسی نقطے پر ہماری آج کی ایک گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔ لیکچر کے اگلے حصے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔